اس زمین پر اللہ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیز بن شلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم اللہ کی نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنے عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کے مارتا تھا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک جلد بھی باقی نہ چھوڑی، اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 بنی اسرائیلی کو یہودیوں نے قید کروا دیا۔ اور بنی اسرائیلیوں میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی تھے۔ بس ایک دن اللہ نے اپنے معجزے سے آپ کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ آپ اپنی رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم برباد اور لوگوں کی قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، تو ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے دیکھا وہاں کچھ میوہ دار درخت موجود ہیں۔ آپ وہ پھل کھاتے ہیں اور انگور کا رس پیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا، اس کا سوار ہو کے آپ یروشلم پہنچے۔ آپ نے اپنے گدھے کو رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اور اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور عزیز کی روح قبض کر لو۔ حضرت عزیز علیہ السلام، آپ کا گدھا اور کھانا زمین پر ایسے ہی پڑے رہ گئے۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا، اللہ نے آپ کو اپنی مخلوقات کی نظر سے پوشیدہ رکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 70 سال بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اسے آباد کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر چلے گئے تھے، وہ سب آگے واپس اور یروشلم میں رہنے لگے، اور نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی، اور اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب 100 سال گزر جاتا ہے تو اللہ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیز، بتا تو کتنے دن سویا رہا؟ حضرت عزیز علیہ السلام کی جب موت واقع ہوئی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے تو اس وقت عصر کا وقت تھا، تو آپ کہنے لگے، میں شاید صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیز، دیکھ، تیرے ساتھ تیرا گدھا بھی سویا تھا۔ جب آپ نے گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی، اور غائب سے آواز آنے لگی، اے عزیز، اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے زندہ کیا، اور دیکھ میں کس طرح تیرے گدھے کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیز علیہ السلام دیکھتے رہے کہ گدھے کی ہڈیاں دوبارہ سے جڑنا شروع ہو گئی اور اس پر ماس چڑھنا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ عزیز، دیکھ، آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں، بے شک جو انسان کو خون کے قطرے سے زندگی دے سکتا ہے، وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے دوران بستی آباد ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا کر جیسے ہی وہاں سے گئے، آپ نے لوگوں سے پوچھنے لگے، آپ لوگوں کے پاس گئے اور ان سے بولے کہ کیا آپ لوگ اللہ کے نبی عزیز کو جانتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں، وہ اللہ کے نبی تھے جن کو گزرے ہوئے 100 سال کا زمانہ ہو گیا۔ تو اتنے میں آپ لوگوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں، وہ اللہ کا نبی عزیز میں ہوں۔ اللہ نے مجھ کو 100 سال تک سلائے رکھا اور پھر سے زندہ کیا تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں، اور اس بستی کے لوگوں کو یقین آیا۔ اس بستی میں ایک عورت رہتی تھی جس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس عورت کو لے کے آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ جو واقعات آپ ہمیں عزیز علیہ السلام کے ساتھ سناتے ہیں، تو آپ ہمیں عزیز علیہ السلام کی نشانیاں بتائیں۔ تو وہ عورت ایک ایک نشانی لوگوں کو بتانے لگی، تو وہ سب کے سب لوگ ایک ایک نشانی کو حضرت عزیز علیہ السلام میں دیکھنے لگے۔ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں، آپ کا بولنا بھی ویسا، آپ کا چلنا بھی ویسا۔ اتنے میں بوڑھی نابینا عورت کہنے لگی کہ اللہ کا نبی عزیز جو بھی دعا مانگتا اللہ وہ فوراً قبول کر دیتا۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ اے شخص، اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیز ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے۔ تو یوں حضرت عزیز علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس بوڑھی کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ جب اس صورت میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر کہنے لگی، مجھے اللہ کی قسم یہی عزیز علیہ السلام ہے۔ تو وہ سب لوگ حضرت عزیز علیہ السلام کے قدم چومنے لگے۔ تو وہ سب لوگ اور بوڑھی عورت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جہاں حضرت عزیز علیہ السلام کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔
وہ بوڑھی عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ سوال کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا، میرے بابا کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی مثل تھا۔ اگر آپ واقعی میرے بابا عزیز علیہ السلام ہیں تو وہ دکھائیں۔ تو حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا تو تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کندھوں کے درمیان وہی نشان موجود تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے، اور تمام بنی اسرائیل آپ کے ہاتھ اور قدم چوم کر کہنے لگی، ہمیں قسم ہے اللہ کی کہ آپ اللہ کے نبی عزیز علیہ السلام ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ انسان کو زندگی دے سکتا ہے تو مرے ہوئے انسان کو روز محشر زندہ کرے گا اور انسانوں اور جنات کے گھروں سے دوزخ اور جنت کو بھر دے گا۔